بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے نماز پڑھنا یہ بھی از حد ضروری ہے، یہاں تک کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے، جو نماز کا تارک ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتداداً اس کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، اور امام شافعی اور امام مالک تعزیراً اس کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو قید میں رکھنے کا حکم دیتے ہیں جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ تو نفس نماز بھی انتہائی اہم ہے۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ جس نے جانبوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ترمذی کی روایت ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ تو نفس نماز یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جماعت وہ بھی بڑی اہم ہے۔ تو ایک تو نماز کی پابندی کریں اور دوسری جماعت کی بھی پابندی کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ نبینا صحابی کو نبی کریم علیہ السلام نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ جو جماعت سے پیچھے رہنے والا ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کھلا منافق ہی نماز سے پیچھے رہتا تھا، یا پھر بیمار جو چل نہ سکے، لیکن بیمار کو بھی پکڑ کر لوگ سہارا دے کے لاتے اور جماعت میں لا کر کھڑا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق اپنے ذم فاسد میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں ان کے اس عمل کی ضرور سزا دے گا۔ اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے کہ جو بیٹھا رہتا ہے جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے پھر جلدی سے اٹھ کے 4 ٹھونگے لگا لیتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ تو نماز میں تاخیر کر دینا، جماعت کو چھوڑ دینا، نماز میں کوتاہی سستی کرنا، یہ منافق کی علامت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر منافقین کو فرمایا اگر ان کو پتہ ہوتا کہ نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت پڑھنے میں کس قدر زیادہ ثواب ہے تو اگرچہ سرین کے بل گھسٹ کے بھی آنا پڑتا تو بھی ضرور حاضر ہوتے۔ تو نفس نماز یہ بھی اہم ہے، اور پھر نماز کو باجماعت پڑھنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ پھر بعض لوگوں کی عادت ہے کہ اگر جماعت سے بھی پڑھتے ہیں تو کبھی 1 رکعت نکل گئی، کبھی 2 رکعتیں نکل گئی، کبھی 3 نکل گئی، کبھی 4 ہی نکل گئی۔ اس طرح وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی پورے طور پر پابندی نہیں ہوتی، اور وہ اہتمام نہیں کرتے کہ مکمل جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جبکہ احادیث مبارکہ میں تو ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ صرف باجماعت ہی نہیں بلکہ ہم اول صف کو پانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصفوف اجر و ثواب کے لحاظ سے اور خیر و بھلائی کے اعتبار سے سب سے اچھی صف، سب سے بہتر صف وہ مردوں کی پہلی صف ہے۔ یعنی مرد کے لیے سب سے زیادہ اجر و ثواب اور سب سے زیادہ اس کے لیے خیر و بھلائی وہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کے اندر ہے، اور سب سے کم تر صف شر و صفوف اجر و ثواب میں سب سے کم تر صف وہ پچھلی صف ہے، وہ آخری صف ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا زیادہ ثواب ہے تو پھر ضرور وہ اس کے لیے قرہ اندازی کرتے. یعنی لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا، کتنا اجر ملے گا، تو پھر ہر ایک تقاضا کرتا کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا، اور اس پہ جھگڑا کھڑا ہو جاتا. پھر قرہ اندازی کرنا پڑتی، اور قرہ اندازی میں جس کا نام نکلتا وہی پہلی صف میں کھڑا ہوتا. یہ مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری مسلم میں جو حدیث آئی ہے اس میں ساتھ اذان کا بھی ذکر ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے اور پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، تو پھر یہ دونوں کام بغیر قرہ اندازی کے نہ ہو پاتے، پھر لوگوں کو اس کے لیے ضرور قرہ اندازی کرنا پڑتی. اتنا زیادہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ پہلی صف سے پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے پیچھے کر دے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے بسند صحیح. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین پہلی صف والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور نسائی میں بھی موجود ہے یہ حدیث. دوسری روایت ابن ماجہ میں بسند صحیح موجود ہے ابن ماجہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 بار دعا کرتے تھے. پہلی صف کے لیے 3 بار دعا کرتے تھے اور دوسری صف کے لیے 1 بار. تو جو آخری صف ہے اس کا کیا ہوگا، جو دوسری سے بھی پیچھے ہے. ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، پہلی صف اجر و ثواب کے لحاظ سے اور اللہ کے قرب کے لحاظ سے فرشتوں کی صف کی طرح ہے. جس طرح جو فرشتے ہیں تو وہ اللہ کا انہیں زیادہ قرب حاصل ہے، تو اسی طرح جو پہلی صف ہے یہ قرب کے لحاظ سے، اللہ کے قرب کے لحاظ سے فرشتوں کے صف کی طرح ہے. آپ بتائیں غور کریں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، لیکن عمومی طور پر یہ لوگ اس سے غافل ہیں.